गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से इतलात क्या हैं कि कितने फीसद गुड ट्रांसपोर्ट बंद है? बहुत सारी कंपनियां आपके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हो सकती हैं, लेकिन जो आपका सब्सिडाइज जो सिस्टम है उसके अंदर वो नहीं आना चाहते। सब्जियां, फल, जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ कारोबार है वो सब तबाह होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे डीजल की और पेट्रोल की कीमतें अप डाउन जा रही हैं, इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी डिस्टर्ब हो रही है। अभी जो इतलात मसूल हो रही हैं कि मेट्रो बस सर्विस ये भी बंद होने जा रहा है। क्या जी, 500 अरब रुपया खर्च किया आपने सुथरा पंजाब के नाम पे भी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे भी ऊपर 500 अरब रुपया। वो तो आपके ख्याल में सुथरा पंजाब ने काम अच्छा नहीं किया होगा तो फिर उसकी आवाम जो उसके मुलाजिम है, जो उसके वर्कर्स हैं, वो क्यों सड़कों पर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, हर रोज़ खबर आती है कि कहीं ना कहीं पे एहतजाज हो रहा है। गुज़श्ता दिनों जमात इस्लामी ने एहतजाज कर रखा था, मुख्तलिफ मकामात पे धरने दिए और कहा कि ये जो लेवी बढ़ी हुई है इसको कम किया जाए। फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट की इतला आने लगी कि उन्होंने मुल्क भर के अंदर एहतजाज कर रखा है, जिसकी वजह से फ्रेट चार्जेस के अंदर इजाफा हुआ, अशिया खुरोनोश की तरसील जो है उसके अंदर रुकावट देखने में आई और उसका इम्पेक्ट कहीं ना कहीं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर पड़ा। लेकिन अब आने वाले दिनों में और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में एहतजाज की सूरत में बंद होने जा रही हैं। अब एहतजाज के पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, और अगर इसी तरह एहतजाज का दायरा वसी होता रहा तो माजी में जिस तरीके से एहतजाज हुआ करते थे और जिसके ऊपर तनकीद की जाती थी कि एहतजाज जो है वो मईशत को रोक देते हैं, अब वही जो पार्टीज़ हैं या उन्हीं के जो करीबी हैं अब उनकी तरफ से एहतजाज है, तो अपोजिशन की नज़र और हुकूमत की नज़र और अवाम के मसाइल और आने वाले दिनों के अंदर सियासी मंजरनामे पे क्या मंजरकशी होने वाली, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जनाब अली शहराज। अली शहराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली शहराज साहब, ये अभी हमने एक एहतजाज की तो लहर देखी, उसके कॉन्स भी कुछ देखे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी हमारे यहाँ मुतालबात ये होते हैं कि 150 रुपये लेवी कम कर दो, नहीं करोगे तो हम नहीं जाएंगे। लेवी उतने की उतने रहती है, वो चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ अब गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात है, ये इससे पहले वो पेट्रोल पंप मालिकान जो थे वो रोज़ाना की बुनियाद पे जब तेल की कीमतें मुतय्यन करना थी तो उन्होंने कहा हम एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज का दायरा किसी हद तक वसी होता जा रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या दिखाई देती? ये यासिर रशीद भाई, सबसे जो अहम चीज़ है ना, स्टेबिलिटी। किसी भी चीज़ के ऊपर स्टेबिलिटी इस टाइम ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में इस टाइम जो है वो अफरा तफरी की आलम फैली हुई है। उसकी सियासी तो एक अलग वजूहात हैं कि जो सियासी मामलात हैं, जिस तरह कि जमात इस्लामी है वो भी आवाम की आवाज़ के लिए एक जमात है, वो भी एक सियासी मामलात हैं। लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ना इस वक्त, वो आज जो उनका एहतजाज का दायरा कार है वो मज़ीद वसी होता जा रहा है। उससे नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जितनी आपकी सब्जियां, फल, जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ कारोबार है वो सब तबाह होता जा रहा है और ये मज़ीद महंगी चीज़ें होने के खदशात पैदा हो गए हैं। खाली ये गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं, अभी जो इतलात मसूल हो रही हैं कि मेट्रो बस सर्विस जो लोगों को सफरी सहूलत देने के लिए आपने एक बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया हुआ है, ये भी बंद होने जा रहा है। क्या? जी, मेट्रो बस सर्विस को एक मास ट्रांजिट अथॉरिटी को एक लेटर लिखा गया है। विडा कंपनी जो कि इस सर्विस को चलाती है, वो ये कहती है कि आपने पिछले वाजिबात हमारे अदा नहीं किए और पेट्रोल, रोज़ डीज़ल जो है वो बढ़ता रहता है और हमारे लिए अब ये सर्विसेज मज़ीद आपको देना मुमकिन नहीं है। जिसके ऊपर बाकायदा एक लेटर जो है वो जारी किया गया और उस लेटर में मेंशन किया गया है कि 11 अगस्त को, यानी कि 11 अगस्त को तमाम जो मेट्रो की सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा, जिससे आपकी सर्विसेज जो सहूलत है ट्रांसपोर्ट की वो बंद हो जाएगी। इसके ऊपर मुज़ाकरात के लिए दोनों पार्टियां बैठ गई हैं, विडा कंपनी भी बैठी हुई है और मास ट्रांजिट अथॉरिटी भी बैठा हुआ है, लेकिन पैसे नहीं हैं देने के लिए। मसला सिस्टम को चलाने, पंजाब के पास पैसा नहीं है देने को। पंजाब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए, आप उसको आहिस्ता प्रोजेक्ट को, जिनकी डेटें गुजर गई हैं, आप दाता दरबार प्रोजेक्ट देखें तो ये जुलाई में मुकम्मल होना था, अगस्त आ गया, अभी तक वो रोड खुले नहीं है क्योंकि पैसे कम हैं। अभी जो नए बजट के बाद जो पैसे रिलीज़ होने थे, अभी तक वो पैसे लोगों को मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट पे खर्च करने के लिए नहीं मिले, जिसकी वजह से काम स्लो हो गया है।
اور یہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں. ابھی تو یہ نہیں، آپ نے گڈس ٹرانسپورٹ کی جہاں سے بات کی، آغاز پھر وہیں سے کرتے ہیں. گڈس ٹرانسپورٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہڑتال ہوتی ہے، چاہے وہ یہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ہو یا کسی بھی پیمانے پہ ہو، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی دھڑے بندیاں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کلی طور پہ 100% جو ہے وہ احتجاج جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، انٹل انلیس کہ دوسرے دھڑے نے وہ پہلے دھڑے کی چلتی ہوئی چیز کے اوپر حملہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اچھا تم نے کیسے کھولا. لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 100% نہیں ہوتا، لیکن پارشلی ہوتا ہے. تو گڈس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اطلاعات کیا ہیں کہ کتنے فیصد گڈ ٹرانسپورٹ بند ہے، کتنے فیصد پارشلی چل رہی ہے، اور جو چل رہی ہے وہ کون سا ایریا کور کر رہی ہے؟ یہ نا آل پاکستان گڈ منی مزدا ایسوسی ایشن ہے جو اس احتجاج کو لے کے چلی ہے. یہ تمام وہ ٹرانسپورٹ ہے جو لوگوں کے سامان لانے لے جانے، آپ کی اشیاء خوردونوش کی چیزیں لانے لے جانے میں کام آتی ہیں. اس میں بڑے 6 ویلر ٹرالے نہیں ہیں. یہ منی مزدا ایسوسی ایشنز والے ایک احتجاج کر رہے ہیں، جیسے شاہزور ٹائپ ہوتے ہیں، مسجد جس میں آپ کے مال شال آتا ہے. اچھا، یہ آل پاکستان اس ٹائم احتجاج چل رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے، لاہور کے اندر بابو صابو کے قریب انہوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے. وہاں پہ ابھی تک جو پاکستان کے جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں وہ تمام اکٹھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. روز کی فلیکچویشن سے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی پرائزز کو کس طرح میٹ کریں، کرائے کو کس طرح ایڈجسٹ کریں. آگے جس ٹائم وہ کسٹمر سے کرایہ مانگتے ہیں وہ وہاں پر لا کے ان کو لاک کر دیتے ہیں، کل تو آپ کا کرایہ یہ تھا، آج اسی جگہ کا کرایہ آپ نے اتنا مانگ لیا. تو وہ کاروبار لوگوں کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ٹیکسز کے اندر بھی کمی چاہتے ہیں. جو ان کے ٹول پلازوں کے اوپر ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی رعایت چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پنجاب گورنمنٹ اور جو پاکستان حکومت ہے وہ اس ٹرانسپورٹرز کے ساتھ جڑ کے کوئی ایسا میکینزم تیار کرے کہ وہ لوگوں کو جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹول تو اوور آل اب آپ دیکھیں نا کہ جب ٹول ان کا بڑا ہے تو وہ عام گاڑی کا بھی بڑھ جاتا ہے، وہ ان کا بڑا ہے تو وہ بس کا بھی بڑھ جاتا ہے، ان کا بڑا ہے تو وہ بائی ویلر جو ہے ٹرالا اس کا بھی بڑھ جاتا ہے. تو ٹول کی مد کے اندر حکومت کیا ان کے لیے ایک الگ سبسڈائز بنائے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک میکینزم بنائیں کہ آج جو چیز آپ کے اوپر ہم لاگو کرنے جا رہے ہیں اب اگلے 6 مہینے سال اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں، اب یہ لاگو ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، یہ کام آدمی کو تو نہیں پتہ چلتا نا. اب آپ ایک مزدہ منگواتے ہیں کہیں سے کہ یار یہ ٹرانسپورٹ مجھے چاہیے، مجھے یہ سروسز پرووائڈ کریں. آج اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا 20,000 روپیہ کرایہ ہے، کل آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ بھیج دیں، وہ آپ کو کہیں کہ 22,000 روپیہ کرایہ ہے، پرسوں آپ منگوائیں وہ آپ کو کہیں کہ جی آپ تو 25,000 روپیہ کرایہ ہے. تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ روز کا جو مال ہے، وہ جو روز روٹین ہے وہ دن بہ دن کیوں چینج ہو رہی ہے. وہ اسی وجہ سے چینج ہو رہی ہے کہ آپ کے ڈیزل پیٹرول کی ریٹ روز کے روز اوپر نیچے جا رہے ہیں. اگر اس کو وہ کسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس کو سسٹین کریں، اس کو 1 مہینے پہ لے کے جائیں تاکہ جو ان کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. لوگوں کو جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ کم از کم 1 مہینہ تو فکس ہو. اس کے بعد جو چیزیں بڑھتی ہیں تو ٹھیک ہے، ٹائم ٹو ٹائم مہنگائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. یہ تمام تر چیزیں خالی جس میں روزانہ کی بنیاد پہ ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمتیں اپ ڈاؤن جا رہی ہیں، اس سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس میں گڈس ٹرانسپورٹ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی میٹرو دیکھیں نا، وہ کیا احتجاج کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سب کو سروسز نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ روز اگر آپ پرائز اوپر نیچے کریں گے تو جو سبسڈی آپ ہمیں دیتے ہیں اور جو ہماری جو خرچہ ہے وہ بیلنس ہی نہیں ہو پا رہا. وہ روز کوئی اور کمپنی آ جائے گی؟ نہیں، کمپنی اور آ سکتی ہے لیکن کمپنی نے بھی تو پیسوں سے ہی آنا ہے نا. اب اس کمپنی کو جو پچھلی کمپنی ہے اس کو جب پیسے نہیں ملے تو وہ اتنا بڑا سٹیپ لے کے بیٹھے نا. میٹرو اس ٹائم آپ کی لاہور کی آلموسٹ 60-40% جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو کور کرتا ہے. لاہور میٹرو کی بات کر رہے ہیں یا پنڈی میٹرو؟ یہ صرف لاہور میٹرو کی بھی بات ہو رہی ہے، یہ صرف لاہور میٹرو کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر کیونکہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ آپ کو فری بس سروسز پرووائڈ کی گئی تھی جب یہ پیٹرول کا ایشو اوپر گیا تھا، تو وہ بھی بوجھ پڑا ہوا ہے. ابھی وہ بھی کلیئر ہونا ہے. ان کو تو سبسڈی چاہیے، انہوں نے تو مفت نہیں چلائی نا، انہوں نے تو پنجاب گورنمنٹ سے پیسے لینے ہیں. اب آپ نے ان کو وہ بھی سبسڈائز چیزیں پہلے بھی چل رہی تھیں اور سبسڈی آ گئی کب فری ٹرانسپورٹ کی تو اس کے بھی پیسے اس پہ چلے گئے. اب کیونکہ پیٹرول ڈیزل روزانہ فلیکچویٹ کر رہا ہے تو وہ بھی برڈن اس کے اوپر چل رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق حکومت پنجاب کس حد تک یہ سبسڈائزڈ کرتی ہے؟ یعنی اگر اس کو پرسنٹیج کے اندر لے آئیں
अगर देखें यानी 20 रुपए या 30 रुपए? 30 रुपए उसकी टिकट है। अब तो इसका जो किराया स्टॉप टू स्टॉप भी वेरी कर जाता है। इसी तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी किराया स्टॉप टू स्टॉप वेरी करता है, लेकिन ये 20 से 40 रुपए के अंदर अंदर रहता है। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम आप जाते हैं तो 20 से 40 रुपए में तक ये मामला चलते हैं। तो उसमें हुकूमत कितना सब्सिडाइज करती है? अगर आप इसको फुली प्रॉफिट ना भी हो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चलाएं, तो ये जो एक आपका स्टार्ट और एंड स्टॉप है वो एक पैसेंजर को तकरीबन 70 रुपए में पड़ता है। मतलब आप 50 रुपए कम से कम उसके ऊपर सब्सिडी एक पैसेंजर के ऊपर दे रहे हैं। अच्छा, और ये सब्सिडी कुछ थोड़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा अब डीजल की प्राइस बढ़ने से ना काफ़ी बढ़ गया है, अब इसको चेंज करने की ज़रूरत आ गई है। अब जब तक आप देखें, जब तक ये महीने करने की ज़रूरत, ये चेंज करने पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आएंगे वो, ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहाँ आ गई ना। मतलब जो 23 बसें आई थी लाहौर शहर के अंदर, इलेक्ट्रिक बसें मज़ीद आनी थी, कहाँ हैं? मज़ीद जो बसें आनी हैं उसका दूसरे शहरों में तो गुजरांवाला भी स्टार्ट हो गई, दूसरे शहरों में भी स्टार्ट हो गई बसें, लेकिन जो लाहौर की जो नीड है वो इन बसों से पूरी नहीं होती। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा जाल चाहिए जो सिर्फ पेट्रोल डीजल के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारी कंपनियां आपके साथ बिजनेस करने के लिए एग्री हो सकती हैं, लेकिन जो आपका सब्सिडाइज जो सिस्टम है उसके अंदर वो नहीं आना चाहते। आपको अच्छी बस सर्विस मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक बसें जो आई हैं ये कहाँ पे चार्ज होती हैं? इलेक्ट्रिक बसें कहाँ पे चार्ज होती हैं? जब अपने डिपो में जाती हैं तो वो सारा प्लांट जो है वो डीजल से चल रहा है ना, बिजली से चल रहा है, डीजल से चल रहा है। आपने वो इलेक्ट्रिक बसें तो चला दी हैं, लेकिन पीछे उसका सिस्टम तो फिर डीजल पेट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है। यानी वो जनरेटर सिस्टम लगा है? लाजमी बात है। आपको किस चीज़ से वो बिजली सप्लाई? आपके मुल्क में बिजली है? आपके घर में बिजली आती है? मतलब पूरे दिन के अंदर आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग का सारा लेना पड़ता है, फिर जाके आप इतना बड़ा बिल देते हैं कि यार ये बहुत बिल आ गया। लेकिन फिर भी शुक्र है हुकूमत का कि चलो 4-6 घंटे थोड़ी लोड शेडिंग कर देंगे ने तो ज़रा बिल थोड़ा ज़्यादा मुनासिब हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता वेरी। अब देखें, आप जमात इस्लामी की बात कर रहे थे। जमात इस्लामी ने जब पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक रैली की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में सब लोगों को इकट्ठा किया, वो ख़त्म नहीं हुआ अभी। वो भी ये कह रहे हैं कि लेवी वाला जो मामला हैं उसको ख़त्म करें, टैक्सेस कम करें, महंगाई कम करें। अभी 19 तारीख को उन्होंने फिर आना है मैदान में। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसने एक और एप्लीकेशन जमा करा दी है अपने जलसे एहतजाज के लिए। वो भी चाहते हैं कि हम मीनार पाकिस्तान में भी एक जलसा करें और वो 13 और 14 अगस्त के दरमियानी जो शब है उसमें करें। कौन से साल की? ये साल तो देखें, उस इजाज़त तो फिर भी नहीं मिलनी। इजाज़त नहीं मिलने पर उन्होंने ये भी बीच में मेंशन किया है मैं कोई भी जगह दे दें। लेकिन इस टाइम जो पंजाब की ओवरऑल सूरत हाल नज़र आ रही है ना, ये कुछ बेहतर नहीं नज़र आ रही। इसके अंदर जो चीज़ें हमने देखी थी पिछले जो साल, 1.5 साल, 2 साल से जो चीज़ें चल रही थी उनको अब तक कंप्लीट होना चाहिए था। उनके इतने इतने जो बड़े बजट 500 अरब रुपया खर्च किया लाहौर पंजाब पूरे के अंदर। आपने सुथरा पंजाब के नाम पे भी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे भी ऊपर 500 अरब रुपया। लेकिन तो आपके ख्याल में सुथरा पंजाब ने काम अच्छा नहीं किया होगा तो फिर उसकी आवाम जो उसके मुलाजिम है, जो उसके वर्कर्स हैं, वो क्यों सड़कों पर आए कि हमें ना जो आपने 10,000 रुपया कहा था ना वो मिला, ना हमें तनख्वाह मिली शदीद गर्मी में। अब तो वो सड़कों पे नहीं है, तो अब नहीं है, लेकिन वो आए, तो पैसे दे दिए फंड्स देखिए, आपको सैलरी 2 महीने बाद मिले तो आपका रेट कुछ और है, आपको इन टाइम मिले तो कुछ और है ना। सारी ये चीज़ें मैनेज तो आपने पैसों की तब करनी थी कि यार इनको इन टाइम सारी चीज़ें मिलें, इनको बोनसेस इन टाइम मिलें ताकि ये लोग खुशहाल हों। अगर उन्होंने सड़कों पर आके ही पैसे अपने लेने थे, दिए फिर भी गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको मैनेज ही नहीं कर पाए कि हमने इसको किस तरह से लेके चलना था, कब पैसे देने थे। इन टाइम चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अभी ये जो आपके जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं बड़े बड़े, लाहौर के अंदर 4-5 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सिर्फ फंड्स की कमी की वजह से स्लो हुए हैं। वैसे तो कहते हैं पंजाब में फंड ही तमाम सूबों से ज़्यादा है, फिर पंजाब में फंड्स की कमी? देखिए, पंजाब में फंड्स जो हैं आप जुर्मानों से देते हैं ना, लोगों के टैक्सों से देते हैं। अभी आप रोड पे चले जाएं, किसी भी रोड के ऊपर, किसी बड़ी शाहराह पे चले जाएं, वहाँ पे 5-6 ट्रैफिक वार्डन खड़े होंगे एक साइड पे। ट्रैफिक बेशक वो जाम है, बेशक लोग हारन दे दे के थक गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई 10-12 मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं।
اور ان کے صرف چلان ہو رہے ہیں، ریونیو ریونیو ریونیو. آپ آج تک لوگوں کو یہی آگاہی نہیں دے سکے کہ سڑک پہ آپ نے چلنا کیسے ہے. تو آپ نے اتنا بڑا جو ٹریفک سسٹم بنایا ہے اس کا پھر فائدہ کیا؟ آپ لوگوں کو نالج نہیں دے سکتے تو آپ پھر چلان کے مد میں کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں؟ آپ ابھی کینال پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی ایک لائن بتا دیں کہ یار یہ ویری گڈ، یہاں سے موٹر سائیکل اپنا بڑی لائن سے چلتی ہے اور یہاں پہ بڑی گاڑی اس طرح چلتی ہے، ذرا اسپیڈ پہ ہو تو وہ تیسری لائن میں بہترین چلتی ہے. نہیں، اسپیڈ پہ ہو تو چلان ٹائم پہ آتا ہے. چلان ہی صرف ٹائم پہ آتا ہے. آپ لوگوں کو اویئر نہیں کر رہے، آپ صرف ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں ہر جگہ پہ. اچھا چلے موضوع کسی اور طرف نکلا تو اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اویئر نہیں کر رہے. بہت سارے لوگ جب 5,000 کا چلان یا 3,000 کا چلان یا 3,500 کا چلان یا 2,500 کا چلان، منیمم میرے خیال سے کتنے کا 2,500 2,000 کا 2,000 روپے گاڑی کا، تو وہ چلان آ جائے تو وہ پھر کہتے ہیں جی اچھا یہ چالان تو اب باہر والی فارمولے کے اوپر رکھے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی وائلیشن کا چالان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے 200-250 رکھا ہوا تھا تو لوگ وہ وائلیشن بہت کرتے تھے، اب زیادہ ہے تو اب وائلیشن کم ہوگی. اس کے مد مقابل وہ کہتے ہیں جی کیا آپ نے کارپیٹڈ روڈ دیں، کیا آپ نے اشاروں کا سسٹم بہتر کیا، کیا آپ نے یو ٹرنس کا سسٹم بہتر کیا، کیا آپ نے لین اور جو لائن ہے اس کا فرق لوگوں کو بتایا، کیا اوور سپیڈنگ کے حوالے سے آپ نے آگہی مہم چلائی، کیا آپ جو ہے وہ سڑکیں جو ہیں وہ شاہرات تمام تر بہترین ہوئیں. جب یہ ساری چیزیں بہترین نہیں ہیں تو پھر آپ بین الاقوامی سطح کا چالان کیوں وصول کرتے ہیں جب بین الاقوامی سطح کی چیزیں یہاں پر موجود نہیں؟ کیا یہ جسٹیفائی کرنا جائز ہے عوام کا یا نہیں جائز؟ یعنی عوام اس کو ایک لبادہ بھی پہناتی ہیں، اپنی وائلیشن کے اوپر ایک لبادہ بھی پہناتی ہیں. آپ نے تو اتنی چیزیں نہیں دی، میں نے وائلیشن کر لی تو آپ کو نظر آ گئی، خود کا کام تو آپ نے کیا نہیں. کیا یہ جائز ہے یا وائلیشن ہے، اس کا جرمانہ آپ نے بھرنا ہے؟ حکومت نے اگر کچھ نہیں کیا تو اس کی ایک جو ہے وہ عذر یا اس کا جواب ایک الگ سے. آپ اس پاکستانی عوام کو اگر بیسٹ چیزیں پرووائڈ کریں گے نا تو وہ ان بیسٹ چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. موٹر وے پہ بھی تو آپ سفر کرتے ہیں نا، مطلب اس میں جو وائلیشن کرنے والے لوگ ہوں گے 2-4 ہوں گے، کسی کو ایمرجنسی ہے، کوئی جلدی میں چلا گیا اس نے چلان دے دیا. لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اپنی لائن کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ یار کہیں کوئی اوور سپیڈ نہ ہو جائے، کیمرے لگے ہوں گے، چیکنگ ہو جائے گی. شہروں کے اندر یہ حالات نہیں ہیں. شہروں کے اندر تو کسی ایک جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہونا تو روڈ بند ہو جاتے ہیں، ڈائیورشنز لگ جاتی ہیں کہ ٹریفک اب یہاں سے گزرے گی یہاں جائے گی. تو جب آپ 1 منٹ کراس کر کے کسی جگہ سے جائیں گے یہ کیمرے تو آپ کے چلان کر دیں گے. رستہ تو آپ لوگوں نے بند کروایا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور جس نے وہاں سے پیچھے سے گزر کے اپنے علاقے میں جانا ہے؟ اس کو کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ رستہ اگر آپ دیں گے تو وہ 4 کلومیٹر دور سے ہو کے آئے گا. اچھا ویسے ایک بات بتائیں اشراف صاحب، آج سے مہینہ پہلے ان ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ہوتی تھی، نہیں ہو رہی تھی. اس سے پہلے جو بات ہوتی تھی نا وہ پازیٹیو ہوتی تھی کہ سسٹم ٹھیک کیا ہو رہا ہوا ہے. ٹھیک کیا ہوا کہ ابھی بات یہ ہوئی کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، پنجاب پہ بات ہونا ضرور. سر تنقید ہوگی تو گورنمنٹ کسی طرف حامی بھرے گی نا. یہ جو ویڈا کا کاغذ لیک ہوا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ میٹرو بس سروس بند کر دیں گے 11 تاریخ کو، پہلے بھی ایسے لیٹر جاری ہوتے ہوں گے سر. یہ پہلی باہر آنی والی جو پہلی بار تھوڑی ہے یار علی بھائی، یہ خاک روبوں کا احتجاج پہلی بار نہیں، ہاں کئی بار ہوا ہے، لیکن اس دفعہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. چلے کر لیں. یہ ٹرانسپورٹ پہلے بھی بند ہوتی رہی ہے لیکن ہاں کئی بار بند ہوئی ہے، لیکن اب ذرا اس سے بڑے پیمانے پہ نہیں علی بھائی، اس سے بڑے پیمانے پہ ہوتی رہی ہے، عوام تڑپتی رہی. اچھا پھر آ جائیں یہ میٹرو، کئی بار ہوا، ایسا نہیں ہوا، کئی بار ہوا ہے کہ اس کی جو مدر کمپنی ہے اس نے ہاتھ اٹھا دیے کہ میں نہیں کر، حالانکہ اس مدر کمپنی نے اس سے 6 ماہ بعد پنجاب گورنمنٹ کا اگلا نیا پروجیکٹ پکڑا. ایسے ہی وہی وہ جو کمپنی ہے وہی مدر کمپنی 70% یہ صاف ستھرا پنجاب کے اندر پارٹنرشپ پہ ہے، اس کا کام کر رہی ہے وہی کمپنی جو میٹرو چلا رہی ہے. ایسے ہی ایسے ہی. تو یہ سب کچھ تو ہوتا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب 1 مہینے کے اندر اندر اتنا ماٹھا کیسے ہو گیا؟ 1 مہینہ بھی ابھی میرے خیال میں پورا یا پھر یہ کہہ لیں کہ ماٹھا تھا اس پہ بات نہیں ہو رہی تھی تو اب آگے ہو رہی. پہلے نا اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ہر چیز کو
تھوڑا کر کے کہ ہلکا سا پردہ بھی رکھیں, کچھ اچھی چیزیں ہیں تو وہ بھی ہائی لائٹ ہوں. لیکن اب وہ کچھ اچھی چیزوں کی جگہ نا زیادہ بری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آنے لگ پڑی ہیں, کہ تھوڑا سا ذرا ان کو جھٹکا بھی دیں کہ ایسے نہیں ہے پنجاب جیسے آپ کھڑے ہو کے بتاتے ہیں, ایسا پنجاب نہیں ہے. نہیں, پنجاب کی اصل صورتیں دیکھیں. نہیں سر, پھر یہ ہے کہ پہلے اس طرف کو توجہ ہی نہیں دی جا رہی تھی, یا اس طرف کو بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں محسوس ہو. ہاں, اب یہ ہوا ہے کہ علی شیراز صاحب بھرے بیٹھے تھے. میں عوام ہوں, علی شیراز عوام ہے. علی شیراز بھرا بیٹھا تھا, علی شیراز کو اجازت نہیں تھی بولنے کی, یا علی شیراز سے کسی نے پوچھا نہیں کہ بھائی تمہارا دکھ کیا ہے. اب علی شیراز سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی تمہارے مسائل کیا ہے, تو اب علی شیراز نے بولنا شروع کیا. اچھا, جو تم یہ بتا رہے تھے تو اس کے مد مقابل یہ ہے, تم یہ اچھا پورٹرے کر رہے تھے تو ہم یہ بھگت رہے ہیں, تم یہ کر رہے تھے تو گڈز ٹرانسپورٹ والے یہ ہیں, تم یہ بتا رہے ہو کہ سبسیڈائز ہے تو ان لوگوں کے تم نے پیسے نہیں دیے ہوئے, تم یہ بتا رہے ہو کہ شاہراہیں ٹھیک کرنا ہے تو تمہارے اتنے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں. یعنی اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا دیجئے مسائل کیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. پہلے تو اس کے اوپر بات کرتے تھے نا کہ بھئی یہ ایسے ہونے جا رہا ہے, تو وہ ہر اس پازیٹیو چیز کو صرف ڈسکس کرتے تھے کہ جو وہ بتانا چاہ رہے تھے. اب جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو اس سوال کا جواب بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, نہ کوئی بیوروکریٹ, نہ کوئی متعلقہ افسر, نہ کوئی سیاسی بندہ. یہ گڈس ٹرانسپورٹ کا جو, ویسے میں علی بھائی آپ کو یہ بتا دوں کہ پیکا اب بھی موجود ہے. نہیں پیکا بالکل موجود ہے, لیکن دوسرے بھی اب بھی موجود ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں ویسے آپ بھائی لگتے ہیں, اس میں کوئی غلط چیز ہوگی تو پیکا کہیں لنک کرے گا نا. یہ تو پہلے بھی تھا. آپ بھائی لگتے ہیں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں. انہی مجبوریوں نے سب کو باؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے, پبلک میں اپنا امیج اچھا کرنا ہے, تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور لوگ اپنی آنکھیں بند کر دیں, جرنلسٹ اپنی آنکھیں بند کر لیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ خالی لاہور شہر کی بات نہیں ہے, پورا صوبہ ہے پنجاب. پورے صوبے کے اندر آپ جب دوسرے شہروں میں جاتے ہیں نا تو آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے. دوسرے شہر والے جب لاہور آتے ہیں تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ انہوں نے یورپ کا سفر کر لیا. ایسے ہی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر جو ہیں, دوسرے صوبے سے بھی جو لوگ آتے ہیں نا ان کو صرف لاہور ہی دکھاتے ہیں, لاہور سے علاوہ نہیں کہیں لے کے جاتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کراچی سے کوئی آیا ہے تو اس نے جا کے فیصل آباد کا وزٹ کر لیا, وزیر آباد کا وزٹ کر لیا, گجرات کا, اس کو لاہور ہی لاتے ہیں کہ لاہور ایک ماڈل سٹی ہے. لیکن لاہور بھی مین شہر تک محدود ہے. اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں نا ان کی حالتیں ابھی بھی کچھ بہتر نہیں ہیں. تو آپ سمجھتے, یعنی اگر یہ اتنا ایکسپریس ہونا لوگوں کا نکل رہا تو کہیں نہ کہیں تو الارمنگ سچویشن بھی ہوگی نا. وہ بلاول صاحب کہتے ہیں نا ٹک ٹاک, اچھا وہ ٹک ٹک, انہوں نے گھڑی کی ٹک ٹک کو ٹک ٹاک کر دیا, تو وہ ٹک ٹاک تو کہیں بج رہی ہوگی. یہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. احتجاج پہ احتجاج کی کال جا رہی ہے, ہر بندہ پروٹیسٹ پہ باہر آ رہا ہے, لوگ تنخواہوں سے باہر آ رہے ہیں کہ تنخواہیں نہیں مل رہی, فنڈز نہیں مل رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ٹک 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 ہی لگا دی ہے کہ یہ سارے معاملات ہم لوگ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں جب باہر آئیں گی تو پھر وہ گڈ گورننس تو ختم ہو جائے گی نا چیزیں. تو ان ساری چیزوں کے لیے یہ کسی کو اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو بہتر کر لو, ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس, ان کو بہتر کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ سب کھلر جائے گا. جتنا امیج آپ نے بنا کے رکھا ہے ایک پردے کے اندر, اس کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا. تو اس زمن کے اندر یہ آنے والے دن جو ہے وہ اس بات کا احاطہ کریں گے کہ گورننس کے نام کے اوپر گڈ اور بیڈ کا عنصر کس حد تک نمایاں رہتا ہے. بہت شکریہ علی شیراز صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور مہمان اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.